آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں ایک ہی شخصیت پر مرکوز ہیں، امام مہدی علیہ السلام۔ ہر کوئی منتظر ہے کہ کب وہ ظاہر ہوں گے، مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور پوری دنیا پر عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، امام مہدی کب آئیں گے؟ کیا ان کا ظہور صرف اسلامی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے یا دنیا کے دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں؟ اور سب سے اہم بات، وہ آج کی اس جدید دنیا میں جہاں سپر پاورز کے پاس ایٹمی ہتھیار، جدید ٹیکنالوجی اور معاشی کنٹرول ہے، ان طاقتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ چلیے پہلے لفظ مہدی کا مطلب سمجھتے ہیں۔ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ یا رہنمائی کرنے والا، یعنی وہ شخص جو لوگوں کو ظلم و جور سے نکال کر فتح و نصرت دے۔ یہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے دنیا میں موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ بت پرستی، کرپشن اور ظلم میں ڈوب گئے تھے تو نیک لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی ایسا شخص بھیجے جو انسانیت کو نئی سمت دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو سمجھایا مگر اکثر نے نہ مانا۔ بالآخر طوفان آیا اور ظالم ہلاک ہوئے اور نیک لوگوں نے نئی شروعات کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب ظلم عروج پر تھا، اللہ نے انبیاء بھیجے جو لوگوں کو غلامی اور بت پرستی سے نجات دلاتے رہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں تورات اور بائبل میں بھی مسیحا کے آنے کی پیش گوئیاں موجود ہیں جو آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مسیحا کا تصور ہر بڑے مذہب میں پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں کلکی اوتار جو سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ظلم ختم کرے گا، بدھ مت میں میتریا جو لوگوں کو سچائی کی طرف لوٹائے گا، زرتشتیت میں سوشیانت جو آخری زمانے میں برائی کو شکست دے گا، یہودیوں میں ایک آنے والا مسیحا جو مسلمانوں کے نزدیک دجال ہو سکتا ہے، عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، اسلام میں بھی امام مہدی کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے جیسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں۔ یہ تصور یہودیوں یا عیسائیوں سے نہیں لیا گیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض عظیم علماء جیسے علامہ اقبال اور ابن خلدون نے مہدی کی بعض روایات پر اعتراض کیا۔ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ مسلمان مسیحا کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو یہ خطرناک ہے اور وہ خود عمل کرے۔ ابن خلدون نے بعض احادیث کی سند پر سوال اٹھایا، مگر اکثریت علماء سنی اور شیعہ دونوں ان احادیث کو صحیح مانتے ہیں اور یہ عقیدہ امت میں راسخ ہے۔ آج کے حالات دیکھیں، فلسطین، شام، عراق، افغانستان، یمن میں ظلم ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ان ممالک پر حملے کیے اور آج بھی مداخلت جاری ہے۔ ایران واحد ملک ہے جو اسرائیل اور امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور احادیث میں خراسان جس میں ایران شامل ہے سے سیاہ جھنڈوں والی فوجیں مہدی کی حمایت میں نکلیں گی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے علامتیں: زمین ظلم سے بھر جائے گی جو آج نظر آ رہا ہے، فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے، یمن سے ایک شخص نکلے گا جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا، ہوتیوں کی طرح، مشرق سے آگ نکلے گی جو 3 رات دیکھی جائے گی، شاید نیوکلیئر دھماکہ، نفس زکیہ کا قتل کعبہ کے پاس، جب ظہور ہوگا تو 313 خاص ساتھی بیعت کریں گے جیسے جنگ بدر میں تھے، یہ نیک، ذہین اور طاقتور ہوں گے۔ پھر سفیانی شام سے نکلنے والا فتنہ فوج بھیجے گا مگر اللہ کا معجزہ ہوگا اور فوج زمین میں دھس جائے گی۔ امام مہدی ظلم کی جڑیں اکھاڑیں گے، ہندوستان سمیت دنیا فتح کریں گے، مغربی طاقتیں امن معاہدہ کریں گی مگر پھر ٹوٹ جائے گا۔ آخر میں دجال آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اگلی